بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کا بیان مکمل سن کر جائیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر بہت سے لوگوں کے دل کانپ جائیں گے اور روحیں لرز اٹھیں گی۔ آج کے ہمارے اس خصوصی بیان کا مقصد ان 5 بدقسمت لوگوں کی نشاندہی کرنا ہے جن کی قربانی اللہ کے ہاں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 لوگ چاہے لاکھوں روپے کا جانور کیوں نہ ذبح کر دیں، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکرے کیوں نہ اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کے اوپر گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہوتی ہے اور ان کی نیتوں میں کھوٹ آ چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو کتنا خوفناک اور حسرتناک لمحہ ہوگا جب انسان دنیا میں بڑی دھوم دھام سے قربانی تو کر دے، جانور کا خون بھی بہا دے، گوشت بھی غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، مگر قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہو تو آسمان سے آواز آئے کہ اے بندے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور اسے تیرے منہ پر مار دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج کا بیان آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج ہم ان 5 بدنصیب لوگوں کی بات تفصیل سے کریں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتا ہے، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور جن کے تمام نیک اعمال آہستہ آہستہ بے اثر اور برباد ہونے لگتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی صرف ایک رسم کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسا تہوار ہے جہاں ہم اپنی دولت کی نمائش کریں، بلکہ یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم پر اپنے لخت جگر، اپنی آنکھوں کے تارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا۔ ان کے دل میں نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ کوئی دنیاوی لالچ تھا اور نہ ہی کوئی تکبر تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی اس مخلصانہ قربانی کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا اور امت محمدیہ پر قربانی کو واجب فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا بڑا واضح اور دو ٹوک ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا جانور کتنا مہنگا ہے، اس کا وزن کتنا ہے یا وہ کس نسل کا ہے۔ اللہ پاک تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس جانور کو خریدنے اور ذبح کرنے کے پیچھے آپ کے دل کی نیت کیا ہے۔ کیا آپ نے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا ہے یا دنیا کو اپنی امیری اور دولت دکھانے کے لیے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان 5 لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری نیت یا عمل میں وہ خرابیاں موجود ہوئیں تو ہماری قربانی بھی قبولیت کا درجہ نہیں پا سکے گی اور ہم اس عظیم ثواب سے محروم ہو جائیں گے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلص بندوں سے کیا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد ہی دل کو پاک کرنا ہے۔ اب ہم اس اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان 5 لوگوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کی قربانی رد کر دی جائے گی اور ان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وزن نہیں رکھے گا۔ ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو حرام مال اور سود کی کمائی سے
قربانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کرپشن، رشوت، سود، چوری یا کسی کا حق مار کر لاکھوں کروڑوں روپے کما لے اور پھر یہ سمجھے کہ وہ عید پر ایک مہنگا اور خوبصورت جانور قربان کر کے اپنے گناہوں کو دھو لے گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ حرام مال سے دی گئی خیرات اور کی گئی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل رد ہے، کیونکہ جس مال کی بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی پر ہو، اس مال سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ سال بھر لوگوں کا حق مارتے ہیں، غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں ہضم کر جاتے ہیں اور پھر عید کے دنوں میں سب سے بڑا جانور خرید کر لاتے ہیں تاکہ معاشرے میں اپنی پارسائی کا بھرم رکھ سکیں۔ ایسے لوگوں کی قربانی ان کے اپنے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے اندر تکبر اور غرور ہو، جو بات بات پر گھمنڈ کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہو، جو اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے بڑے خاندان، اپنی اونچی ذات یا معاشرے میں اپنے بڑے مقام پر اکڑتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مغرور شخص کی قربانی اور کوئی بھی عبادت کبھی قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، تکبر وہ ہلاکت خیز آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اندر ہی اندر اس طرح جلا کر راکھ کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو پل بھر میں ختم کر دیتی ہے۔ ایک طرف انسان سجدے کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے دل کے اندر غرور کا بت بیٹھتا ہے۔ ایک طرف زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے اور دوسری طرف دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں اور باقی سب لوگ تو گنہگار اور حقیر ہیں۔ یہی وہ زہر ہے جو بڑی سی بڑی عبادتوں کے اثر کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص عید کے دنوں میں مہنگا جانور صرف اس لیے لاتا ہے تاکہ اپنے غریب پڑوسی کو نیچا دکھا سکے یا اپنے رشتہ داروں پر رعب جما سکے، اس کے دل کا یہ تکبر اس کی قربانی کو برباد کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بھی نیک کام کریں تو ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں سے واہ واہ سننا اور اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات دیتے ہیں تو کیمرے کے سامنے تاکہ دنیا میں ان کا نام ہو، اور جب قربانی کرتے ہیں تو لاکھوں روپے کا جانور صرف اور صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ لوگ انہیں سخی کہیں، امیر کہیں اور بڑا آدمی تسلیم کریں۔ اس سے کئی دن پہلے وہ اپنے جانور کو گلیوں میں گھماتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی قیمتوں کے چرچے کرتے ہیں اور دل ہی دل میں لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وہ خطرناک روحانی بیماری ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک قرار دیا ہے۔ دکھاوا انسان کے اخلاص کو اس طرح چاٹ جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر قربانی کی نیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کی تعریف حاصل کرنے کا ادنا سا بھی جذبہ شامل ہو جائے تو وہ قربانی اللہ کے ہاں ایک ٹکے کی بھی نہیں رہتی اور اس کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو حسد، کینے اور بغض کا شکار ہو کر عبادت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے نفرت چھپا کر رکھتے ہیں۔ باہر سے یہ بڑے ہی نیک نظر آتے ہیں، تہجد گزار اور متقی لگتے ہیں، لیکن اندر سے لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو
آگے بڑھتا دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی غریب کو عزت ملتی دیکھیں تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے دوسروں کو نہیں بلکہ خود انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ ایک طرف انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دل میں اپنے ہی سگے بھائی کے لیے زہر اگل رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف قربانی کی چھری چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف کسی مسلمان بھائی کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ جو دل حسد اور کینے سے بھرا ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب تک دل سے حسد کا گند صاف نہ کیا جائے، کوئی بھی مالی یا بدنی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں وہ شخص ہے جو حقوق العباد کو پامال کرتا ہے اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کو رلاتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں اور اپنے برے رویوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا ہی ظلم ہوتا ہے، حالانکہ بعض زبانیں تلوار سے زیادہ گہرے اور تکلیف دہ زخم دے جاتی ہے۔ ایک سخت جملہ، ایک ذلیل کرنے والا لفظ اور کسی کی بے عزتی کرنا بعض اوقات انسان کے دل کو زندگی بھر کے لیے توڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس طرح جو شخص اپنے سگے بھائی، بہن، ماں باپ یا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہو، جن سے بول چال بند ہو، اور وہ جا کر قربانی کرے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے اپنے آپس کے معاملات درست کرو، اپنے رشتہ داروں سے صلح کرو، اور پھر میرے حضور قربانی پیش کرو۔ رشتہ داروں اور حقوق العباد کو پامال کرنے والے کی کوئی بھی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ 5 لوگ جن کی کوئی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی اور جن کا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وزن نہیں رکھتا۔ قربانی کے مبارک دن آنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے رویوں کو ہر حال میں بدلنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں روپے کا جانور ذبح کر دیں مگر اللہ کے ہاں ہماری اس قربانی کا کوئی وزن ہی نہ ہو اور ہمیں سوائے تھکن اور مالی نقصان کے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ ایک طرف جانور کا خون بہہ رہا ہو اور دوسری طرف گناہ دل کے اندر زندہ ہو، تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ ایک طرف زبان پر اللہ اکبر کی تکبیر ہو اور دوسری طرف دل کے اندر ظلم، غرور، دکھاوا، حسد اور نفرت چھپی ہوئی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کا گوشت اور خون بالکل نہیں پہنچتا۔ اللہ کے ہاں تو صرف اور صرف ہمارے دلوں کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ لہٰذا عید کی آمد سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اگر رشتہ داروں سے ناراضگی ہے تو صلح کریں اور اپنی کمائی کو حلال رکھیں تاکہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو حسد، کینے، دکھاوے اور تکبر سے پاک اور صاف کرے، ہماری تمام نیک عبادتوں اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور جو آخرت میں سرخ روح ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔